تیسرا ارشاد، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ پاک نے سود کیوں حرام کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ لوگ بھلائی کرنے سے رک نہ جائیں. سبحان اللہ، یہ بھی پر مغز ارشاد ہے. قرض دینا ضرورت مند کو کار ثواب ہے اور سود پر دینا حرام. اور قرضے سے بعض اوقات یوں سمجھو مرتا جی جاتا ہے، بڑے بڑے کام ہو جاتے. کسی کو اگر ضرورت مند کو قرض دیا دو، تو اب اگر سود ہی کو حلال رکھا جائے معاذ اللہ اور سود ہی پر کام کیا تو یہ تو لوگوں تو کسی کو دیں گے نہیں، سود کے لالچ میں بڑے سود لیتے رہیں گے معاذ اللہ. اور مطلب وہ اگلا تو دبتا ہی چلا جائے گا بیچارہ. ایک تو بھلائی سے رک گئے اور دوسرا کہ جس کو دیا اس کو بیچارے کو کہیں کا نہ چھوڑا. اور سود والے دیکھے میں جان پر بنی ہوتی ہے، سود در سود بڑھتا چلا جاتا ہے. تو سود دینا لینا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بالکل اس کے قریب ہی نہیں پھٹکنا. سود نامنظور. سود میننگ انٹرسٹ جو منی پر دیا جاتا ہے ایک فکس طور پر، یعنی اس کو اب نفع منافع وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، غلط ہے. یہ نفع نہیں ہے، یہ نقصان ہے. سود میں نفع ہو ہی نہیں سکتا. یہ مسلمان سے جو سود لیا جاتا ہے اور لے رہے ہیں، یہ مسلمانوں میں بدقسمتی سے چل پڑا ہے. نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اس کو ختم ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر کسی نے کسی کو سودی قرضے میں ڈبو دیا ہے، دل بڑا رکھ کر سود معاف کر دو. معاف نہیں بھی کرو گے تو لوگے تو گناہگار تو ہونا ہی ہے. تو اس کو مطلب لینا کہ مجھے نہیں چاہیے. تو احسان تو کیا نہیں ہے. سود کا مطلب اس کے ساتھ وہ اگر کوئی ترکیب کی ہے تو ایک اس کو چھوڑ دو کہ مجھے سود نہیں چاہیے، میری اصل رقم دے دو. اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ فرض ہے کہ ہم نے سود پر دیا کیوں. توبہ کریں اور سود یعنی کہ سود کو ترک کر دیں کہ مجھے نہیں چاہیے. تو دے تب بھی نہیں چاہیے. بھائی یہ سانپ بچھو لے کے کہاں مروں گا میں؟ قبر میں سارے مجھے لپٹ گئے تو میں کیا کروں گا؟ تو جس کا بھی جو بھی مسلمان سن رہے ہیں خوف خدا والے، اگر کوئی سمجھ آتی ہے سمجھ آنی چاہیے، ورنہ آخرت میں پھنس جائیں گے. کبھی آپ کو درد سر ہوا ہے؟ وہ ہوگا نا، پین کلر گولی کھائی ہوگی، کیسا بازو سر درد ہوتا ہے. مجھے بھی تجربہ اس کا، ایسی حالت خراب ہوتی. میں نے اپنی پائی یہ بعض اوقات کہ خدا کی پناہ. پھر یہ کہ میرا اپنا تجربہ جو پرانا ہے، اب تو برسوں تک الحمدللہ کوئی تجربہ نہیں ہوا کہ بہت سخت سر درد کے کوئی سوچ نہ پڑے، پھر ٹیبلٹ وغیرہ کھاؤ تو پھر وہ وامٹ کے بعد سکون ملے. اب یہاں تو یہ دوا دارو سب موجود، تسلی دینے والے سب کچھ ہے نا. اور یہ سود خور جو ہوگا نا، قیامت کے دن اس کو ایسا درد سر ہوگا، ایسا سر کا درد ہوگا، ایسا سر کا درد ہوگا کہ وہ لکھا کہ مخبوط الحواس دیکھنے میں لگے گا، پاگل لگے گا. وہ پاگل نہیں ہوگا وہ، لیکن درد سر کی وجہ اس کی کیفیت یہ ہوگی جیسے پاگل ہو گیا. ایک سزا ہی ہے، اور بھی سزائیں ہیں اس کی. تو یہ کہ توبہ کر لیں، سود سے جان چھوڑا دیں مہربانی کر کے. اپنی آخرت داؤ پر نہ لگا. آپ مر کے چھوڑیں گے، آپ کے بال بچے اس پہ موج کریں گے اور آپ پھنس جاؤ گے. اچھا یوں بھی ذہن بنتا ہے نا بعض اوقات یہ کرتے ہیں لوگ، یا سود لے لیتے ہیں، وہ ہمارے محلے کی مسجد استنجا خانے بنوا دیں گے. ارے اللہ کے بندے، استنجا خانہ تو کوئی بری جگہ نہیں ہے. یہ بری چیز ہوتی تو کسی گھر میں نہ ہوتا. سب کے گھروں میں تو اٹیچ بات ہو گئے کہ نماز پڑھنی ہے سکون کے ساتھ، تو یہ آپ کی مدد کرے گا. کئی نیکیاں دلاتا ہے. ہاں بھائی الٹے پاؤں سے داخل ہونا تو سنت، تو بھائی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھنا، یہ سنت ہے نا. پھر اس طرح بیٹھنا، اس طرح نہ دیکھنا، سو آداب ہے اس کے. تو کتنے ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے یہ. اس طرح نکلنے کے اپنے آداب کہ سیدھے ہاتھ سے پہلے داخل ہوتے وقت تو الٹا پاؤں رکھا تھا، یہ سنت تھا. اب سیدھا پاؤں رکھ کر نکلے، یہ سنت. وہ دعائیں تو یوں مطلب یہ کہ فی نفس سے یہ چیز بری نہیں ہے. اگر کسی عالی شان کا بناؤ پلازا
اور مکانات بھی دو اپنے حساب سے، کوئی دام بھی کم کر دو اس کا، اور بولے بھائی نہ استنجا خانہ ہے اس میں، واش روم نہیں ہے اور بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے، آپ کے پلازے پر کوئی تھوکے گا بھی نہیں. آپ ٹرائی کر لو، بنا کے دیکھ دو. کروڑوں روپے کا پلازا بنا لو، نہ واش روم ہے نہ واش روم بنانے دوں گا، رہنا تو رہو، مفت بھی دو گے تو. کوئی گودام بنا لے تو الگ بات ہے، رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کو. تو اتنی اہم جگہ ہے وہ. مسند امام احمد حدیث نمبر 3672. اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جو بندہ حرام مال کماتا ہے اگر اسے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کو صدقہ کرے نہ خیرات کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے. علامان والحفیظ. تو سود اور ہر طرح کے حرام سے، رشوت سے، کسی کا مال دبا لینے سے، چوریوں سے، ڈکیتیوں سے، سب سے توبہ کیجیے اور توبہ کے تقاضے پورے کیجیے. اللہ سب کو حلال کمائی کا ذہن عطا فرمائے، سوچ عطا فرمائے، اور بقدر کفایت حلال روزی نصیب کرے، اپنے در کا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے. تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا وہ، تو مہربانی کر کے سود سے جان چھڑا لیں کہ بہت خراب چیز ہے، بہت ہی خراب چیز ہے. تو مسجدوں کے واش روم بنا دیں گے آپ سود میں تو بھی لینے کا، سود لینے کا گناہ ملے گا. ہاں نہیں، اس سے نہیں بنا سکیں گے آپ، جائز نہیں ہے، لینا ہی گناہ ہے اس کا. ناپاک ہے، پاک رقم سے بناؤ. اسی طرح آپ بولے میں غریبوں کی مدد کر دوں گا سود کے ذریعے، نہ آپ سود لینے کے گناہ گار ہوں گے. آپ کو کس نے بول دیا یار کہ سود سے غریب کی مدد کر دو؟ نہ لینے کا گناہ ہوگا سود لینے کا، چاہے غریب کی مدد کے لیے لو، چاہے مسجد کا واش روم بنانے کے لیے لو، چاہے اور کسی کام کے لیے لو، یا ویسے اپنے مال جمع کرنے میں اکاؤنٹ میں اپنے رقم بڑھا لو، سب یہ گناہ کی صورتیں. یہ نہ چلے سود، کسی صورت سے نہ چلے بھائی. سود نہیں. مسلمان کا کیا کام سود سے، کیا انٹرسٹ سے کام ہے، اس کو دفع کریں. اللہ پاک تجارت کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہے. تجارت کریں، حلال تجارت کریں، بیڑا پار ہے اس سے انشاءاللہ الکریم. اچھا، چوتھا ارشاد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، معافی پر شرمندگی میرے نزدیک سزا دینے کی ندامت سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی کوئی غلط شاید یہ اس کے معنی ہو کہ اگر تجھ سے کوئی بھول ہو جاتی ہے تو فوراً معافی مانگ لے. معافی مانگنے میں شرمندگی ہوتی ہے، تھوڑا مطلب گلٹی فیل ہوتا ہے آدمی کو، یار تھوڑا چھوٹے باپ کا بننا پڑتا ہے نا اس میں. تو کوئی بات نہیں کہ معافی پر شرمندگی میرے نزدیک سزا دینے کی ندامت سے زیادہ پسندیدہ ہے. کہ تو معافی نہ مانگے، تجھے کہا جائے معافی مانگ دے پر نہیں، اڑی کرے، اور پھر جو بھٹے پڑیں گے سزا ہوگی تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگی تیرے لیے، اس کی ندامت بھی زیادہ ہوگی. تو اس لیے اگر موقع ملتا ہے تو ہر صورت میں تو اگر ظاہری سزائیں نہیں ہوتی ملتی، کا پتہ بھی نہیں چلتا آخرت کی سزا کتنی خطرناک ہے. تو معافی مانگ لی، بندے کا حق تلف کر دیا، بندے نے معاف کر دیا. رب سے بھی توبہ کرنی ہے کہ رب کی نافرمانی کی نا، کسی کا دل دکھا کے. تو معافی، توبہ، اسی سے آدمی گزارا کرتا رہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر، امام جعفر ہمیں ہو تو کر عدو کا بڈر، امام جعفر سخا کے پیکر، امام جعفر غریب پرور، امام جعفر حیا کے پیکر، امام جعفر ہمارے رہبر، امام جعفر تو دور دلبر، امام جعفر غمالم کر، امام جعفر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد